اور انڈیا سے کہہ رہا ہوں، انڈیا کے حواریوں سے، فرمایا جسے دیکھنے کے لیے مدت سے ہماری آنکھیں ترس رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ افغانستان میں جو جنگ مسلط کی گئی تھی، الحمدللہ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ 42 ملکوں کی فوج نے افغانستان پہ حملہ کیا، افغانستان کے شہروں کو تاراج کیا، افغانستان کے نہتے عوام پہ بمباری کی، لاکھوں کو شہید کیا، اور پھر تقریباً اب 20 سال ہونے کو ہیں کہ آئے دن کو نہ کسی نہ کسی مدرسے پہ حملہ، کسی مسجد پہ حملہ، کسی بازار پہ حملہ، ڈرون حملہ، اور جتنا ہو سکتا تھا بدماشیہ کی ٹیم، بدماشیہ کی افواج وہاں کھل کھیلتی رہی۔ امریکہ نے وعدہ پاکستان کے ساتھ کیا، اس وقت پاکستان کو، پاکستانی فوج کے سربراہ مشرف کو، افواج پاکستان تو دل سے کسی صورت بھی امریکہ کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن بعض ایسے بزدل جرنیل بھی آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے افواج جو ہیں وہ بھی پابند ہو جاتی ہیں۔ اس وقت وعدہ کیا مشرف سے کہ پاکستان کو خصوصی رول دیں گے افغانستان میں۔ ہمیں وہاں کس رول کی ضرورت تھی؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی اپنی حکومت قائم رہے، چلتی رہے، وہاں امن امان رہے، ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا رول ہے۔ لیکن کو لالچ دیا، لیکن جو ہی افغان طالبان کو بہت زیادہ ان کا خون خرابہ کیا، بمباری کی، اور کچھ شہر ان سے خالی کروا لیے، تو فوراً وہاں بھارت کو بلا کے بٹھا دیا، اور بھارت نے وہاں آ کے پاکستان کے سرحدی جو اضلاع تھے افغانستان کے، پاکستان کی سرحدوں کے قریب، وہاں بھارت نے آ کے ایک ایک شہر میں کئی کونسلیٹ کے دفاتر بنائے، اور بنائے ہی اس لیے تاکہ وہاں سے دہشت گرد تیار کیے جائیں اور ان کو پاکستان بھیجا جائے، اور پاکستان میں افراتفری اور قتل و غارت گری شروع کروائی جائے۔ وہ کئی سال تک بھارت پاکستان میں ان نام نہاد بے غیرت جو بھارتی طالبان تھے، جو بھارت کے حمایتی تھے، ان کے ذریعے پاکستان میں قتل و غارت گری کرتا رہا۔ ایمان تھا اللہ کی ذات پہ، ان کا کامل ایمان تھا، اور میرے جیسے جو کارکن ان افغان طالبان کے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، کوئی دہشت گرد نہیں تھے، ان کے ملک پہ قبضہ کیا گیا تھا، وہ اپنے ملک سے غیر ملکی افواج کو نکالنے کے لیے لڑ رہے تھے، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان بیچاروں کو، ان افغان طالبان کو جو ہو سکتا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی روا رکھی گئی۔ اب بھارت نے ان کو بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ ایمان والوں کی، جو اس کے لیے لڑتے ہیں، ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، آہستہ 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 تقریباً 19-20 سال میں اب جا کے امریکہ وہاں ہاتھ جوڑ گیا۔ امریکہ 4-5 سال سے پاکستان کی منت سماجت کر کے ان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں کوششیں کر رہا تھا، کسی طرح وہ میرے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ جائیں۔ اب پاکستان کے سپہ سالار نے، چیف آف آرمی سٹاف نے، پاکستان کی سیاسی قیادت نے مل جل کے ان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی کہ امریکہ وہاں سے نکلنے کا وعدہ کر کے مذاکرات کی میز پہ ان سے اب نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب وہ نکلنا شروع ہو گیا، وہاں سے امریکی افواج نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اڈے خالی کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں بھاگ رہا ہے، تو بھارت کو بہت تکلیف۔
اس لیے کہ بھارت تو وہاں بیٹھ کے کھل کھیل رہا تھا پاکستان کی دشمنی میں، بہت آگے چلا گیا تھا پاکستان کو نقصان پہنچانے میں۔ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں، دہشت گرد ٹولے بھیجتا تھا تاکہ یہاں خون خرابہ ہو۔ 70-80 ہزار جانوں کی ہم نے قربانی دی، اور کئی 100 ارب ڈالر کا ہم نے اپنا مالی نقصان کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں غربت بھی بہت بڑی، مہنگائی بھی بہت بڑی۔ اب جب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، امریکہ وہاں نہیں ٹھہر سکا، 42 ملکوں کی فوج وہاں نہیں ٹھہر سکی، تو بھارت کو بڑی تکلیف ہے۔ بھارت بھی ظاہر ہے جب وہ بھاگ رہے ہیں تو بھارت بھی بھاگ رہا ہے۔ بھارتی فوجی جو وہاں چھپے ہوئے تھے، جو وہاں قونصلیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ بھارتی بگوڑے بھی وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور بھارتی الحمدللہ ان کی سرشت میں لکھا ہوا کہ یہ بھاگنے کے لیے ہیں، یہ کسی جگہ بھی مسلم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں کہیں بھی ان کا آمنا سامنا ہوا یہ بھاگے ہمیشہ۔ اب افغانستان سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ساتھ مودی سازش کر رہا ہے۔ افغانستان میں جو افغان فوج ہے جو امریکہ نے بنائی، اور افغان طالبان کے خلاف بنائی، افغانستان کے عوام کے خلاف بنائی، جو کئی سالوں سے کچھ شہروں پہ، تھوڑے سے شہروں پہ وہاں قابض ہے، اس فوج کو بھارت اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ اس نام پہ طیارے بھیجے کہ وہاں سے ہم اپنے سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں، اپنے عملے کو نکال رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہاں اسلحہ سٹور کیا جا رہا ہے تاکہ یہ افغان فورس اور طالبان آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، یہ لڑیں اور بے حد خون خرابہ ہو، اور پھر ضرورت پڑے امریکہ کی اور ہماری کہ پھر ہمیں کہا جائے آؤ بھی ہمارے ملک میں امن قائم کروانے کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، افغان طالبان نے حالات سے بہت کچھ سیکھا، جہاں انہوں نے بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیں، لڑائی کی، اور بہت ساری 42 ملکوں کی افواج کی حکمت عملی کو ناکام کیا انہوں نے اپنی حکمت عملی سے، تدبر سے۔ وہ الحمدللہ اس دفعہ نئے روپ میں آئے، دہشت گرد کی صورت میں نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے عوام کے، پہلے بھی انہوں نے عوام کے لیے تو بہت کچھ کیا تھا، اب وہ اور زیادہ عوام کا ہمدرد بن کے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور جس شہر پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بغیر لڑائی کے کر رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، لوگ ان کو پھولوں کے ہاتھ ڈال رہے ہیں، لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی لڑائی کے، وہ شہر جو ان سے چھینے ہوئے تھے وہ واپس لے رہے ہیں۔ چند شہر باقی رہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو بہت جلد ان پہ بھی ان طالبان کی حکومت ہوگی، اور افغانستان میں افغانیوں کی حکومت ہوگی، یوں کہہ لیں، اور پرامن اور مرضی کی حکومت ان ملک کے بسنے والوں کی۔ اصل میں جمہوریت تو یہی ہے نا، کہ جس ملک کے عوام جس کو چاہتے ہیں، جو نظام چاہتے ہیں، جو حکمران چاہتے ہیں، ان کو ان کی مرضی سے ان کا حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی آزادی کی زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن کچھ سالوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے امریکہ ٹھیکیدار بنا ہوا دنیا کا، چھوٹے ملکوں پہ ظلم کرتا ہے، اور اپنی مرضی کی حکومتیں وہاں قائم کر کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کئی ملکوں میں یہ ناکام ہوا پہلے بھی، جیسے ویتنام میں ذلیل ہوا، اب یہ 20 سال یہاں افغانستان میں بھی لڑ کے الحمدللہ ذلیل ہو کے یہاں سے جا رہا ہے۔ اللہ نے افغانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، اور وہ ملک دوبارہ، اور میرے سننے والوں کی اس ملک کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی، میرے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزنی سے آئے، افغانستان سے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں سے آئے، وہاں ان کے ولادت کے گھر وہاں ہیں، ان کے بہت سارے بزرگوں کے مزارات وہاں ہیں۔ افغانستان الحمدللہ احناف اور مجددیوں کا ملک ہے، 99% وہاں کے لوگ سنی، حنفی، مجددی، پکے ٹھکے مسلمان مجاہد، جنہوں نے 1450 سال بعد آج دنیا کو پھر بدر اور کربلا کی یاد تازہ کر کے دکھائی ہے کہ مسلمان جب بھی میدان جہاد میں نکلتا ہے، خواہ تھوڑی تعداد میں ہو، خواہ اس کے پاس اسلحہ نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔
الحمدللہ اللہ نے طالبان کی ان مجاہدوں کی جو لڑ رہے تھے، جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی اولادیں قربان کی ہیں، اپنے والدین اپنے بہن بھائی قربان کیے ہیں، اللہ نے ان کو یہ دن دکھایا ہے کہ آج چاروں طرف سے بڑے بڑے ملک ان کی خوش آمدیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور بھارت کے جو ہم نوا ہیں وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سازشوں کا پلان بنا رہے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستانی فورسز، ہمارے پاکستانی فوج کے سربراہ DGISI اور افغان طالبان کے لیڈر صاحبان مل کے انشاءاللہ ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ پرامن طریقے سے افغانستان میں انتقال اقتدار بھی ہوگا، اور لوگوں کو امن بھی ملے گا، لوگوں کو عزت بھی ملے گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو اپنی مرضی کے حکمران ملیں گے۔ جو ان پہ قابض تھے کو 20 سال سے، ان سے عوام تنگ ہے، اس لیے کہ ان کا اور ان کا کلچر ہی اور ہے۔ افغان بڑے پکے مسلمان، الحمدللہ آپ آج بھی دیکھ لیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے جتنے لیڈر ہیں، سب مکمل داڑھیاں، مکمل پگڑیاں اور سادہ لباس، اور آپ دیکھیں نظر آتا ہے الحمدللہ کہ ان کو کوئی اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ ہم امریکنوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جیسے یہاں ہمارا ایک لبرل طبقہ بڑا مرعوب ہوتا ہے امریکنوں سے، مغرب زدہ لوگوں سے، وہ ذرہ برابر بھی مرعوب نہیں ہے، اپنے لباس میں اپنی بولی میں بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ وہ پکے مسلمان، ان کی عورتیں خواتین باپردہ، اور الحمدللہ 5 وقت مسجدیں بھری ہیں ان کی، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد ختم خواجگان ہے۔ اللہ نے ان کو ان اولیاء اللہ کی نصرت سے اور خدائی مدد ان کو آئی، اللہ نے ان کو کامیاب و کامران فرمایا۔ ہماری ہمدردیاں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انڈیا سے کہہ رہا ہوں، انڈیا کے حواریوں سے، یہاں کے لبرل سے، کہ وہ اپنی سازشوں سے باز رہیں۔ افغانستان میں خون خرابے کی دوبارہ جو کوششیں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گی اور یہ ذلیل ہوں گے۔ وہ افغان بہت کچھ سمجھ چکے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ وہ ان کے نرغے میں نہیں آئیں گے۔ انڈیا کو فکر ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، افغانی آزاد ہو گئے، اپنی مرضی کی حکومت آ گئی، تو اس کے بعد اگلا نمبر کشمیر کا ہے۔ وہ جہاد مجاہد ہیں، وہ پہلے بھی جہاد کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اب وہ فلسطین کے لیے جہاد کریں گے، وہ کشمیر کے لیے جہاد کریں گے، اور اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کو بھی انشاءاللہ آزادی کی منزل سے ہم کنار کریں گے۔ یہی فکر ہے انڈیا کو جو کھا رہا ہے، جو مودی کی جس نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ وہ وقت بھی بڑا قریب آنے والا ہے انشاءاللہ، پورے افغانستان پہ ان کی حکومت ہوگی جو اس کے اصل مالک ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے شہری ہیں، ان کی مرضی کی حکومت آئے گی، اور ان کی مرضی کی حکومت ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسلام آئے گا انشاءاللہ، وہاں حضور کا نظام آئے گا۔ پہلے بھی جب طالبان کی حکومت تھی، کوئی کسی خاتون کی طرف، زیوروں سے لدی ہوئی خاتون کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور انہوں نے اسلام کا ماضی سارا یاد کروا دیا لوگوں کو، عہد رفتہ کی یادیں زندہ کر دی انہوں نے۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے، اور ہماری سب کی ہمدردیاں، ہماری دعائیں، ہماری اخلاقی سیاسی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین جلد سے جلد افغانستان میں دیر پا امن اور حضور کے غلاموں کے، سچے غلاموں کی حکومت قائم فرمائے، جسے دیکھنے کے لیے مدت سے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں۔